بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصیغہ، 58 نمبر سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی اور رباعی مجرد، اس سے ہم نے اسم مفعول کی صیغے بھی بنائی، اسم فاعل کی صیغے بھی بنائی، اور ہم نے اس اسم ظرف کی صیغے بھی بنائے، اور ہم نے یہ کہا کہ اسم فاعل کا جو صیغہ ہے وہ مضارع کے صیغے کی طرح ہے، جس طرح مضارع کا صیغہ ہے اسی طرح اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لائیں گے، آخر میں تنوین لگائیں گے، اور ما قبل آخر مکسور کریں گے، اگر مکسور ہو تو مکسور چھوڑ دیں گے، اگر مکسور ہو تو اس کو مکسور کر دیں گے۔ اور پھر اسم مفعول اور اسم فاعل میں فرق ہم نے یہ بتایا کہ ما قبل آخر، مثلا ہم نے یہ بتایا کہ مفتعل، اور یہ یفتعل، مفتعل، ہم تو فرق کیا ہے؟ علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم ہے اور یہاں پر تنوین ہے، اور ما قبل آخر جو ہے یہ مکسور ہو، اگر مکسور ہو تو اس کو مکسور کریں گے، یہ ہم نے بتایا تھا۔ پھر اسم مفعول کا صیغہ جو ہے اس میں سے فرق یہ ہے کہ یہ مفتعل ہے، تو اسم مفعول کا صیغہ ہوگا مفتعل، 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 مفتعل اور مفتعل، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل کا، اور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور یہ اسم مفعول کا صیغہ اور یہ اسم ظرف کا صیغہ بھی ہے، یعنی اسم ظرف اور اسم مفعول کا صیغہ دونوں ایک جیسے ہوتا ہے، صرف قرینے سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں پر جب ثلاثی مجرد میں ہم گردان کرتے تھے تو اس میں اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل ہم بھی بیان کرتے تھے کہ اس میں یہ اسم تفضیل ہے اور یہ اسم اعلیٰ ہے۔ تو اب اس ثلاثی مجرد جو ہے، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، اس سے اگر ہم اسم اعلیٰ بن سکتا ہے یا نہیں، اس کے یعنی اس میں رباعی ثلاثی مزید فی میں رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کے صیغے بن سکتے ہیں یا نہیں، تو اس سے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل ان ابواب سے نہیں آتے۔ یہ صاف بات ہے کہ اس سے ہم اسم مفعول کی صیغے بنا سکتے ہیں، اسم فاعل کی صیغے بنا سکتے ہیں، اسم ظرف کے بن سکتے ہیں، لیکن اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل جس طرح مجرد میں ہے اس طرح ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس سے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کے صیغے نہیں بن سکتے، اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کے صیغے اس سے نہیں بن سکتے۔ ابھی اگر ہم نے اعلیٰ کا جو معنی ہے وہ بیان کرنا مقصود ہو، مثلا اجتناب سے یا افتعال سے یا کسی اور لفظ سے، استغفار سے، اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو، اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں ایک قاعدہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جس مثلا انفطار ہے، انفطار ہے، تو ابھی اس سے ہم اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی شروع میں ما بھی لگا دیں گے، ما بہل انفطار، ما بہل انفطار، ما بہل انفطار، تو یہ اسم اعلیٰ کا معنی جو ہے وہ ادا کرے گا۔ ما بہل انفطار، ما بہل اجتناب، جس کے ذریعے سے اجتناب کیا جائے، یا ما بہل استغفار، ما بہل استتار، ما بہل استنشاق، بہت سارے، یعنی جس کے ساتھ بھی لگا دیں، ما بہ التدحرج، ما بہ الدحرجہ، ما بہ الدحرجہ، تو
تو اسی طرح ما بھی ہی اگر اس کے ساتھ آپ لگائیں گے تو اسم اعلیٰ کا معنی ادا ہو جائے گا، اور اس سے اسم اعلیٰ کا جو صیغہ ہے، اسم اعلیٰ کا جو صیغہ ہے وہ نہیں بن سکتا۔ اب اسم تفضیل کا معنی جو ہے وہ کس طرح بیان کریں گے اگر اس سے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ اسم تفضیل کی بھی ان ابواب سے نہیں آتے، لیکن اگر ہم اسم تفضیل کا معنی ادا کرنا ہمارا مقصود ہو کہ ہم ان الفاظ سے مثلا اجتناب ہے یا استغفار ہے، اس میں ہم تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ مقصود ہو استغفار ہے، مثلا استغفار اس سے اسم تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی شروع میں یہ منصوب کریں گے اور شروع میں ہم اشد کا لفظ لگائیں گے، اشد فلان اشد استغفارا من فلان، فلان اشد استغفارا من فلان، تو یہ معنی تفضیل کا معنی ادا ہو گیا، اگرچہ اس سے اسم تفضیل کا صیغہ جو ہے خاص صیغہ، جس طرح افعال یا فعلا ہے ثلاثی مجرد میں، تو ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں اس طرح کا صیغہ نہیں بنے گا، لیکن اگر آپ نے معنی تفضیل ادا کرنا ہو، یعنی تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو، تو اس کے لیے خاص صیغہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مصدر منصوب کے ساتھ سے پہلے آپ نے کیا لگانا ہے؟ اشد لگانا ہے، تو یہ معنی ادا ہو جائے گا۔ یہ معنی کیا ہوگا؟ ادا، یعنی تفضیل کا معنی ادا ہو جائے گا۔ ابھی دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسم تفضیل میں پڑھ چکے ہیں، اسم تفضیل کی اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم تفضیل جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے، ایک شرط یہ ہے کہ وہ ثلاثی مجرد ہو۔ اسم تفضیل کس باب سے بنے گا؟ ثلاثی مجرد سے۔ دوسرا یہ کہ نمبر ایک، دوسرا یہ کہ اس لون اور عیب نہ ہو، لون اور عیب نہ ہو۔ ابھی اس سے بھی اگر عیب اور لون ہو، مثلا احمر ہے، احمرو، تو اس سے ہم اسم تفضیل کا صیغہ نہیں بنا سکتے، احمر کہتے ہیں سرخ کو، تو اس سے کس طرح ہم بنائیں گے؟ اور عیب ہے، مثلا اعرج ہے، اعرج، اجہل، اعلم، تو اس طرح کے صیغے یہ اسم تفضیل کے وزن پر ہے، لیکن اس سے اسم تفضیل کے صیغے نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اس میں لون اور عیب ہے، اس میں اسم تفضیل کے صیغے نہیں۔ اگر اس سے ہم اسم تفضیل کا صیغہ بنائیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لون اور لون پر دلالت کر رہا ہے، اسم تفضیل ہے، یا یہ عیب ہے یا اسم تفضیل ہے، تو پتہ نہیں چلے گا، تو اس وجہ سے یہ اسم تفضیل جو ہے یہ لون اور عیب سے نہیں بن سکتا۔ تو اس سے اگر لون اور عیب سے یا ثلاثی مجرد کے علاوہ مزید فی یا رباعی مجرد مزید فی سے ہم بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اشد لگائیں گے، اشد، یعنی مصدر منصوب سے پہلے ہم اشد کا لفظ لگائیں گے، اور اسی طرح لون اور عیب جو ہے، مثلا احمر کا اسم تفضیل ہم ذکر کرتے ہیں، یا سمن، اسم کا اسم تفضیل ہم ذکر کرتے ہیں، تو اسم تفضیل کا صیغہ نہیں بن سکتا، لیکن معنی ادا کرنا مقصود ہو، اسم تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو، تو ہم اس کے ساتھ، اس سے پہلے، یعنی مصدر منصوب سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ اشد کا لفظ کا اضافہ کریں گے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا اور یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا، اشد حمرتن، یعنی یہ اس سے سرخی میں زیادہ ہے، اشد سمن یہ اس سے زیادہ ہے۔ تو ابھی یہاں پر اور اعلیٰ اور اسم تفضیل ان ابواب سے نہیں آتے، ان ابواب سے، یعنی ثلاثی مزید فی سے، رباعی مجرد سے اور رباعی مزید فی سے یہ نہیں آ سکتے۔ اگر اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو لفظ ما بھی ہی مصدر پر زائد کر دیتے ہیں، لفظ ما بھی ہی مصدر پر زائد کر دیتے ہیں، مثلا ما بھی ہی الاجتناب کہتے ہیں تو اعلیٰ کا معنی جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں تفضیل بھی ان ابواب سے نہیں آتے، ثلاثی مزید فی سے، رباعی مجرد، رباعی مزید فی سے، لیکن ہم نے ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے اس میں تفضیل کا معنی، یعنی معنی تفضیل ادا کرنا مقصود ہو، ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے
کہ ہم مصدر منصوب سے پہلے مصدر منصوب یعنی وہ کیا ہو استغفارن اس سے پہلے لفظ اشد زائد کر دیتے ہیں. لفظ اشد کیا کرتے ہیں؟ زائد کر دیتے ہیں. اشد استغفارن تو فلاں جو ہے وہ اس سے زیادہ استغفار کرنے والا ہے. مثلا اشد اجتناباً زیادہ اجتناب کرنے والا. زیادہ یعنی فلاں جو ہے وہ اس سے زیادہ اجتناب کرنے والا ہے. اور لون اور عیب میں بی یعنی جس طرح یہاں پر ثلاثی مزید فی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں ہم مصدر منصوب پر لفظ اشد کا اضافہ کر کے معنی تفضیل ادا کرتے ہیں، اس طرح لون اور عیب میں بھی ہم مصدر منصوب پر اشد کا زائد کر دیتے ہیں اور معنی تفضیل ادا کر دیتے ہیں. جن سے کہ ثلاثی مجرد میں بھی اسم تفضیل نہیں آتا، تو اس لون اور عیب سے جن میں ثلاثی مجرد میں بھی اسم تفضیل نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ لون اور عیب نہ ہو. لیکن جب لون اور عیب ہو تو اس سے اسم تفضیل کے صیغے نہیں بن سکتے، تو اس میں بھی ہم کیا کریں گے کہ مصدر منصوب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اشد کا اضافہ کریں گے. تو اشد حمرتن اشد صممن. معنی تفضیل کی ادائیگی اس طریقے سے کی جاتی ہے، اور معنی تفضیل کی ادائیگی جو ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ کہا کہ اعلیٰ اور اسم تفضیل ثلاثی مزید فی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے نہیں آتے. ابھی اگر ہم نے اس میں اعلیٰ یعنی اعلیٰ جو ہے اعلیٰ کے معنی کو ادا کرنا مقصود ہو تو ہم مصدر سے پہلے ما بھی ہی لگائیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ اعلیٰ کا جو معنی ہے وہ ادا ہو جائے گا. اعلیٰ کا معنی ادا ہو جائے گا اور وہ ہمارا مقصود ہے تو وہ ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ اس میں تفضیل بھی ان ابواب سے نہیں آتے، ثلاثی مزید فی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے. تو اگر ہم نے ثلاثی مزید فی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ مصدر منصوب مثلا تدحرجن انفطارا اس طرح اس سے پہلے ہم نے اشد کا لفظ استعمال کرنا ہے تو معنی تفضیل ادا ہو جائے گا. اور ان صیغوں میں بھی آپ نے اشد کا لفظ کا اضافہ کرنا ہے، اشد کا لفظ زیادہ کرنا ہے، جس میں سے ثلاثی مجرد میں بھی اس میں تفضیل نہیں آتے، اور وہ لون اور عیب ہو. اس میں کیا ہو؟ ثلاثی مجرد ہو لیکن اس میں لون اور عیب ہو تو اس سے اس میں تفضیل کے صیغے نہیں آ سکتے. تو اس وجہ سے اس میں بھی آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اس مصدر منصوب سے پہلے اپنے اشد کا لفظ لگانا ہے، اشد صممن. تو معنی تفضیل کی ادائیگی اسی طریقے سے کی جاتی ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.